خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. تختی نمبر 4 الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی تھی. آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 5 تنوین. تختی نمبر 5 تنوین. تنوین کیا ہوتی ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 زبر کیا ہوتی ہے؟ زبر تنوین. 2 زیر زیر تنوین. 2 پیش پیش تنوین. تنوین نون ساکن پر ختم ہوتی ہے. جیسے 2 زبر اب لگے گا میم کے اوپر تو میم 2 زبر من. تو من کیسے بنتا ہے؟ اس کو اگر آپ رائٹ ڈاؤن کریں میم زبر نون من، تو ہر تنوین چاہے وہ زیر ہے زبر ہے پیش ہے نون ساکن پہ ختم ہوتی ہے. آگے آئے میم 2 زیر من. من کو اگر ہم رائٹ ڈاؤن کریں لکھیں تو کس طرح لکھیں گے؟ اس کو الگ الگ حروف سے کیسے بنے گا؟ میم زیر نون من. تو 2 زیر جو تنوین ہے اس کی ساؤنڈ بھی کس پہ ختم ہو رہی ہے؟ نون ساکن پہ. 2 پیش میم 2 پیش من. من کو اگر ہم لکھیں حروف میں کیسے لکھیں گے؟ اس کی ساؤنڈ کو میم پیش نون من. ٹھیک ہے، من من من. یہ تینوں ساؤنڈز جو تنوین کی ہیں زبر زیر اور پیش کی وہ نون ساکن پہ ختم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اچھے سے آپ کو سمجھ آ گیا. اب آگے ہم جب جائیں گے اس کے بعد تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ نون ساکن اور تنوین کے کچھ رولز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے کچھ اصول و ضوابط بھی ہوتے ہیں جو دونوں کے لیے سیم ہیں. یعنی ہم تلاوت کرتے ہوئے اگر ہماری تلاوت میں نون ساکن آ گیا ہے یا تنوین میں سے تینوں تنوین میں سے کوئی سی بھی تنوین آ گئی ہے زبر زیر پیش والی، تو اس پر جو رولز اپلائی ہوں گے وہ سیم ہوں گے. ٹھیک ہے، چاہے نون ساکن لکھا ہوا ہے یا تنوین لکھی ہوئی ہے، ان دونوں صورتوں میں کچھ رولز ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ اس تختی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ رولز اگر ہم فالو نہیں بھی کر سکتے، سپوز کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ نون ساکن اور تنوین کے جو رولز ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے، سپوز تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہوں گے، لیکن میں آپ کو تھوڑا آسان زبان میں وہ آسان طریقے سے کرانے کی کوشش کروں گی. لیکن اگر کسی کو نہیں بھی سمجھ آتے اور وہ فالو نہیں ہو رہے ہیں ایز سچ، تو وہ لحن خفی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ والی غلطی جس سے صرف خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. فی الحال ہم تختی نمبر 5 کر رہے ہیں تنوین. تنوین کو سمجھیں کہ تنوین ہوتی کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش. میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من. من من من. با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن. بن بن بن. اچھا، ایک چیز میں آپ کو کلیئر کرتی جاؤں کہ جو ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس میرے ساتھ ڈے 1 سے ہیں، بالکل سٹارٹ سے میرے ساتھ ہیں اور روزانہ سبق سنا رہی ہیں، ان کے لیے یہ تختی بہت ایزی ہے، کیونکہ اصل چیز مخارج ہے. مخارج الحمدللہ ہم نے بہت اچھے سے ایک ایک حرف کی پریکٹس کر کے ہم نے سیکھ لیے ہیں. تو اگر میں یہ آپ کو نہیں بھی کہلواؤں گی تو وہ اسٹوڈنٹس جو شروع سے میرے ساتھ ان ٹچ ہیں یا جنہوں نے لیسن 1 سے سٹارٹ کیا، اور کچھ میری اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ ایسی بھی ہیں
بعد میں میری کہیں کسی سے ملاقات ہوتی ہے جو جاننے والی ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ لیسن تو نہیں سنا رہی ہیں لیکن ماشاءاللہ وہ پراپرلی نوٹس بنا کے اپنی ایک بڑی پیاری سی نوٹ بک لے کے نوٹس بنا کے اور ڈیلی کی پریکٹس کر رہی تھیں اور ان کو سارا ماشاءاللہ بہت اچھے سے آتا تھا. تو اس وجہ سے مجھے بہت تسلی ہوئی الحمدللہ کہ، اور میں اسی اچھے گمان کے ساتھ میں نے کسی اسٹوڈنٹ کو گروپ میں سے ایگزٹ نہیں کیا کہ ریموو نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سن رہی ہوں، نوٹس بنا رہی ہوں، سیکھ رہی ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھا رہی ہوں انشاءاللہ. تو ہم اپنا گمان اچھا رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. لیکن میں یہ تختی کہلواؤں گی کیونکہ میرے ساتھ کافی ساری وہ بھی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ریسنٹلی جوائن کیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو پڑھاؤں گی، آپ نے اسی طرح ڈرلنگ کرنی ہے، میرے پیچھے میرے بعد پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، با تک ہو گیا تھا. واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون. فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن. سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سن سن سن. زال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، زن زن زن. ضو دو زبر زن، ضو دو زیر زن، ضو دو پیش زن، زن زن زن. زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن. سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن. صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، سن سن سن. تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن. طو دو زبر طن، طو دو زیر طن، طو دو پیش طن، طن طن طن. ٹھیک ہے جی، آج ہم اتنا ہی کریں گے، ہاف تختی کریں گے، اگرچہ الحمدللہ بہت ایزی ہے. ہم جس طرح اپنے عربک اردو ایکسینٹ میں ہم نے سیکھا ہوا ہے، ایشین اسٹائل میں سیکھا ہوا ہے، یہ اسی طرح سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تنوین ہمیں الحمدللہ پہلے سے ٹھیک آتی ہے، اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے. اچھا، اس میں آپ نے ایک اور چیز بھی نوٹ کرنی ہے کہ حرف تنوین کے ساتھ سم ٹائمز الف لکھا ہوا آئے گا، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی، یا پھر یا لکھی ہوئی آئے گی اور اس کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں ہوگی. تو حرف تنوین کے ساتھ جو الف اور یا لکھی جاتی ہے وہ پڑھنے میں نہیں آتے، وہ جسٹ ساتھ لکھے ہوتے ہیں. یہ عربک سٹائل ہے. ٹھیک ہے، اور زبر تنوین جتنی بھی ہوگی اس کے ساتھ مسٹ الف لکھا ہوا ہوگا، یہ بھی آپ نوٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں جی، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی سیکنڈ پارٹ کی طرف، جو کہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں. ہم نے کمپلیٹ کر لی تھیں سونے کے بعد کی سنتیں. اب ہم سٹارٹ کریں گے رمضان المبارک کی سنتیں، کیونکہ رمضان المبارک بھی قریب ہے تو ہم رمضان المبارک کی سنتوں کو بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے فالو کریں گے جیسے باقی سنتیں ہم نے سیکھی. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رمضان المبارک کی سنتیں. فرمان الہی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح
فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ٹھیک ہے، یہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 183 ہے اس کا ریفرنس. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ روزے ہم پر فرض ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم سب یہ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم میں سے کوئی بھی جان بوجھ کر روزے نہیں چھوڑتا الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور اپنی جنسی خواہش میرے لیے چھوڑتا ہے. روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور باقی ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے. صحیح بخاری شریف ریفرنس ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو نیک کام ہم عام دنوں میں کرتے ہیں وہی اگر ہم روزوں میں کریں گے تو وہ 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو کے اس کا ہمیں اجر ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں رضائے الہی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف ریفرنس ہے اس کا. اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا اجر ہے روزے کا. یعنی ایک تو ہم پر روزے فرض ہیں. ٹھیک ہے، فرض کے ساتھ ساتھ اب اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو وہ یہ بھی ہم انسانوں کے لیے اپنے بندوں کے لیے حکم کر سکتے تھے کہ بس یہ فرض ہیں یا آپ نے رکھنے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر کتنا ملٹیپلائی کر کے اور اس کے کیسے آپ دیکھیں کہ اجر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص کر رکھے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ ایک ہم نے آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ انسانوں پر لوگوں پر اسی طرح روزے فرض ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھے. کیوں؟ تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزے کا اجر اللہ تعالیٰ ہی دے گا. اور پھر اس کے بعد روزہ دار کے چہرے کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.